اماں، او اماں، آج باجی کی شادی ہے نا؟ 10 سالہ میرب نے سسکتی ماں سے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرو، مجھے تنگ نہ کر، چلی جا یہاں سے۔ ماں چولہے کے پاس بیٹھی لکڑیوں کے دھوئیں کے ساتھ اپنے آنسو، اپنے دل کی ہرٹیں کو دھواں دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خیرہ نے کبھی میرو کو ایسے نہ ڈانٹا تھا، جانے کیوں آج وہ اسے پریشان سی دکھائی دی۔ نہ بتا اماں، میں باجی سے پوچھتی ہوں۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ ہارنے والی۔ عجیب سناٹا ہے، اکیلی میرو سارے گھر میں شور مچاتی ہے، اور عجیب شادی ہے، نہ مایو، نہ مہندی، گجرے، نہ پھولوں کا زیور، نہ کہکشوں سے سجا گھر۔ یہ ساری چیزیں ہی تو میرو کے لیے حیران کن تھیں۔ کتنے ارمان تھے باجی کی شادی کے اس کے دل میں، پر یہ کیسی شادی ہے؟ جانے یہ کیسی شادی ہے جو ڈھولک تک نہ سہی اس گھر میں۔ باجی، وہ باجی تیری شادی ہے نا آج؟ کتنا مزہ آئے گا۔ کمرے کی ہر کھڑکی کو سفید پردے سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں بچھی چارپائی پر سفید چادر بچھائی گئی تھی۔ میرو کی باجی آئینہ کھڑا لاج معمول سے ہٹ کر دکھائی دے رہی تھی۔ آمنہ باجی، یہ کب؟ اچانک میرو کی نظر کمرے کی چاروں طرف گھوم گئی۔ یہ کیسی شادی ہے باجی، جس میں تمہارا کمرہ سفید ہے؟ کھڑا کمرہ تو کمرہ، آج کپڑے بھی سفید پہن رکھے ہیں۔ کمرے کی سفید پردوں سے اس کی نظر بہن کے کپڑوں پر ٹھہری تھی۔ بول باجی، یہ تیرے ہاتھوں پر مہندی ہے، نہ تن پر سرخ جوڑا، یہ کیسی شادی ہے باجی؟ بول نا۔ آمنہ کی خاموشی اور کمرے کا رنگ روپ میرو کو وحشت بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے چہروں کو ہاتھوں میں لیے سوال کر رہی تھی۔ آمنہ اس کے ہر سوال پر خاموش تھی۔ وہ دلہن تو کہیں سے نہ لگ رہی تھی۔ سفید جوڑے میں ملبوس بے سدھ سے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ میرو کے سوالات اس کے اندر ایک شور برپا کر گئے، اس کے اندر کے زخم اور گہرے ہو گئے۔ چپ کر جا میرو، خدا کا واسطہ چپ کر جا۔ اس نے اشک فشاں کرتے ہوئے میرو کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ چلی جا میرے کمرے سے باہر، جب بڑی ہو جائے گی تو سب سمجھ جائے گی۔ اب کی بار آمنہ غضبناک ہو کر چیخی۔ میرو خوفزدہ ہو کر کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر صحن میں آ گئی۔ سامنے بابا سائیں اور ادا سائیں جلال الدین رمضان آتے دکھائی دیے۔ وہ تینوں کی لاڈلی تھی۔ آمنہ کو بھی دونوں بھائیوں اور باپ نے اسی لاڈ سے ہی پالا تھا۔ دونوں بھائیوں کے پیچھے مولوی صاحب بھی تھے، جانے کیوں وہ بھی خوفزدہ سے لگ رہے تھے۔ آمنہ بیٹی، پردہ کر لو، نکاح خواہ آئے ہیں۔ بابا سائی کے جملے پر میرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پر بے سدھ دلہا کہیں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ پھر بابا سائیں اور ادا سائیں آمنہ کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر باہر چل دیے۔ میرو کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا تھا۔ وہ پھر سے آمنہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب منظر تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ آمنہ کے ہاتھ میں سخت غلاف والا قرآن پاک تھا، اور اس کے سفید لباس میں سر پر سفید ہی چادر تھی۔ تیرا دلہا کدھر ہے باجی؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر حیرت سے اس کے سر تا پاؤں دیکھ کر گویا ہوئی۔ میرو، وہ پتھر کی سی مورت بنی بیٹھی قرآن پر نظر گاڑی بولی۔ بول باجی۔ میرو بھی ہمتاً گوش ہوئی۔ بھاگ جا۔ ہاں سچ کہتی ہوں، بھاگ جا یہاں سے۔ وہ آنکھیں پھاڑے پاگلوں کی طرح میرو کو بھاگ جانے کا کہہ رہی تھی۔ بھاگ جا، اعلان بغاوت کر دے اعلان۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی قرآن پاک پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آواز آنا بند ہوئی تو میرو بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں، میرو کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ ماں جو پہلے ہی دل سوختہ لیے اشک غم بہار تھی، میرو کو اس طرح دیکھ کر بے ساختہ آمنہ کے کمرے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ آمنہ، ہائے میری بچی، آمنہ اٹھ جا پتر۔ قرآن پاک پر سر رکھے وہ اس دنیا سے بہت دور جا چکی تھی۔ لاچار ماں کی آہ پکارنے سارے گاؤں کو خبر کر دی کہ آمنہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی موت کو اچک لیا۔ ہائے میری لاڈلی، میری آمنہ، میری دھی۔ بیچاری ماں کے بین تو کسی بھی پتھر کو موم کر دینے پر نہ جانے یہ بھائی اور باپ کیسے انسان تھے، جو نہ روئے نہ دم ہوئے۔ ادا سائیں، باجی کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ مر گئی ہے ادا؟ میرو نے بڑے بھائی سے معصومیت سے پوچھا۔ نہ میرے پتر، ایسا نہیں کہتے۔ آمنہ تھی تو تیرے ادا سائیں اور بابا سائی کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ مری نہیں ہے وہ، جنت میں گئی ہے۔ جنت؟ ادا سائی نے محبت سے میرو کو سمجھایا تھا۔ جنت؟ میرو نے سفید کفن میں لپٹی بہن کو غور سے دیکھا اور ننھے سے دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچ رہی کہ آخر ماں کو بیٹی کی جنت جانے کی خوشی کیوں نہیں؟
کیا اس ماں کے پاس تو مجال شکوہ بھی نہ تھی؟ جوان بیٹی کی قبر پر پھولوں کی چادر ڈال کر ماں تو آدھی مر گئی تھی، پر بھائیوں اور باپ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ یہ وڈیروں کی دنیا ہے، جہاں عورت خاک بے پر کی مانند ہی ہے، جس سے جینے کا حق رب قادر تو دے، پر وڈیروں سے سائیں نہ دیں تو عورت کو کوئی حق نہیں جینے کا۔ اس واقعے کو آج 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میرو اب آمنہ ہی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ سارے گھر میں چہچہاتی، ہر کسی کو ہنساتی زندگی سے بھرپور میرو نے آمنہ کے دکھ کو کم کر دیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں کبھی آنکھ مچولی کھیلتی تو کبھی سکھیوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی۔ آج بھی وہ آنکھیں باندھ کر سہیلیوں کو تلاش کر رہی تھی، جب سامنے اونچی پگڑی والے بابا سائیں آ کھڑے ہوئے۔ پکڑ لیا! بابا سائیں کے بازو تھام کر اس نے جھٹ سے آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ ارے ارے میری دھی! بابا سائیں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، اور وہ بھی لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی۔ ارے میری دھی! بابا سائیں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، اور وہ بھی لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی۔ میرو ہر رات آمنہ باجی کے آخری جملے سوچتی رہتی کہ آخر اتنے پیار کرنے والے بابا سائیں سے کس بات کی بغاوت کرنی ہے، اور کیوں؟ مزید کئی سال تو پڑ لگائے اڑ گئے۔ کیا بات ہے اماں؟ آج کی شام کچھ عجیب سی ہی تھی۔ بابا سائیں نے سب کو اکٹھا کیا تھا، شاید کوئی اہم فیصلہ سنانے والے تھے۔ وہ آج اس طرح سب کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا۔ سورج بادلوں کے اوٹ میں چھپ گیا تھا، شام سیاہ قبا پہنے نمودار ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں دونوں بھائی، باپ اور ایک لاچار ماں اپنی دوسری زندہ بچنے والی بیٹی کو بازوؤں کے حصار میں لیے پھر سے نئی تربیت بننے کا فیصلہ سننے کے لیے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے اماں؟ تم آج پریشان سی لگ رہی ہو۔ میرو نے سہمی ہوئی ماں سے اس کا چھپا درد جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج تیرے بابا سائیں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ فیصلہ مجھ سے میری زندگی کی باقی جمع پونجی بھی نہ چھین لے۔ میرو ماں نے روتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شام کی سیاہی اور گہری ہوئی تو بابا سائیں میرو کے کمرے میں آئے۔ میرو کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، جو آج کوئی مدھم سا لگ رہا تھا۔ میری لاڈو! بابا سائیں نے محبت سے میرو کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے بابا جانی، آپ اس وقت؟ آج اپنی بیٹی سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ میرو نے محبت سے بابا سائیں کا ہاتھ تھام لیے۔ شاباش میری دھی! میں نے تیری زندگی کے بارے میں اہم فیصلہ کیا ہے۔ تجھے بس میری پگڑی کی لاج رکھنی ہے۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے شاید آج بابا سائیں ساری بات مکمل کرنے کے موڈ میں تھے۔ ہم نے تیری شادی کا فیصلہ کیا ہے میرو بیٹی۔ شادی؟ میرو نے چونک کر بابا سائیں کو دیکھا۔ ہاں شادی، ویسی ہی شادی جو تیری آمنہ باجی کی ہوئی تھی۔ اس میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھی میری عزت کی لاج رکھو گی۔ پر بابا سائیں، باجی کی تو شادی ہوئی ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے اس کا دلہا آیا ہی نہیں تھا۔ تو شادی کیسے ہو گئی؟ میرو نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ دلہا تھا میری دھی، لگتا ہے تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں بتایا۔ بابا سائیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قرآن پاک کے پاس ٹھہرے اور قرآن پاک اٹھا کر میرو کے سامنے لے آئے۔ یہ ہے تیرا دلہا۔ کیا؟ میرو کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ پر بابا سائیں! شش! اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بابا سائیں نے غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹیاں صرف سر جھکاتی ہیں، زبان نہیں چلاتی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا، بات ختم۔ میرو حیران کن نظروں سے بابا سائیں کو جاتے دیکھتی رہی۔ جانے یہ خوشی کی وعید تھی یا موت کی خبر؟ اس کا تو وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں قرآن تھامے بت بنی کھڑی تھی۔ قرآن سے شادی؟ کیسے؟ کیوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مان لوں بابا سائیں کی بات؟ یہ ناممکن ہے، مجھے نہیں رہنا اس خانے میں۔ بابا سائیں تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر؟ وہ خود ہی سوالات کر رہی تھی۔ میں آمنہ باجی نہیں ہوں، یہ پاک کلام پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ شوہر بنانے کے لیے۔ استغفر اللہ!
اس نے قرآن پاک کو تنظیم سے چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ طلوع تو ہوا تھا پر ایک ماں کی زندگی غروب کر گیا تھا۔ ماں سے دوسری بیٹی کی ذلت کا ظالمانہ فیصلہ برداشت نہ ہوا، اس لیے وہ تمام مصیبتوں سے جان چھڑوا کر خاموشی سے اگلے جہاں چلی گئی۔ ملنے جلنے والے خاموش بت بنی میرو سے افسوس کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں کوئی زبان لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ بابا سائیں، اس کی زبان سے یہ لفظ بمشکل ادا ہوا تھا، کیا اب بھی میری شادی قرآن سے ہوگی؟ اس نے ماں کے جنازے کو دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا تھا۔ ہاں دھیرانی، یہ ہم تینوں باپ بیٹوں کی پگڑی کا سوال ہے۔ مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ میرو خاموش بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی۔ میری ماں بھی کمزور تھی، میری بہن بھی، تو کیا میں بھی مر جاؤں؟ کیوں؟ میرے اللہ نے، میرے اسلام نے تو میرے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ بابا سائیں اور ادا سائیں کی پگڑیاں ہم بیٹیوں کے جنازے اونچے کریں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ میں اس طرح اپنی تربیت بننے نہیں دوں گی۔ میں اس نظام سے، اپنے بابا سائیں کے فیصلے سے بغاوت کروں گی۔ اگر مرنا لکھا ہے تو لڑ کے مروں گی، ایسے نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک گئی تھی۔ بغاوت، آمنہ باجی کا وہ آخری جملہ آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک شام سکوت لیے نمودار ہوئی تھی۔ بابا جانی بڑے پیار سے میرو کے لیے سفید سوٹ لائے تھے۔ اس کے کمرے کو بھی بالکل ایسے ہی سجایا جیسے کبھی آمنہ کا کمرہ سجایا تھا۔ کب تک تیار ہو جائے گی ہماری بیٹی؟ بابا سائیں نے بڑے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ 2 گھنٹے بابا، میرو نے آہستہ سی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، ہم اب چلتے ہیں۔ تو معتبر ہو جائے گی بیٹی اس نکاح کے بعد۔ آج کے بعد اب تو بس اسی کمرے میں رہا کرنا۔ تیرے لیے نوکروں کا انتظام میں کروں گا۔ یہ ادا سائیں تھے جن کی وہ سگی بہن تھی۔ میرو نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ رات سیاہ قبا اوڑھے اندھیرے کی پہلو مناٹس دھن کے ساتھ افق پر اچھا گئی تھی۔ اس کے اندر کے زخموں سے خون بری طرح رس رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں بھی اس کے اندر عجیب شور برپا ہوا تھا۔ ایک عورت، ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی کی صرف اتنی ہے؟ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ کھڑکی میں نظر آتا مہتاب روح کی طرح تھا لیکن آج بے رنگ و کیفیت سا لگ رہا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سکون سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے گھر سے نکلے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پاک آرمی کی لگی چوکی کے عین سامنے کھڑی تھی۔ میری مدد کریں۔ وہ بھاگتی ہوئی یہاں تک آئی تو سانس لینا محال تھا۔ میرو بیٹی چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، پردہ کر لو۔ بابا سائیں نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی تھی۔ چلیے اندر چلے مولوی صاحب۔ میرو کے کمرے کا منظر سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھی، ہاں البتہ قرآن پاک کے برابر میں ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ بابا سائیں، جسے آپ میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا پاک کلام ہے، جس میں عورت کے بہت سے حقوق لکھے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ادا سائیں نے اس قرآن پاک کو پڑھ کر غور کرنے کی بجائے اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرا شوہر بنا دینے کا سوچ لیا۔ حالانکہ جائیداد میں میرا حصہ 1% ہے، وہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہے۔ مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں نے معاف کیا، اور سمجھ لیجئے کہ باجی اور اماں کی طرف آج میں بھی دفن ہو گئی، لیکن میں آپ کے کھوکھلے اصولوں سے بغاوت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کر مار بھی دیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، کم از کم اتنا تو سکون ہوگا میں لڑ کر مری، حالات سے ہار کر نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں بابا سائیں۔ بھلے زمانہ اب بھی آپ جیسے مردوں کا ہے لیکن قانون اب میرا بھی ہے۔ میں زندہ رہی تو آپ کو قانون کے پاش کر کے دم لوں گی۔ آنے والی نسلیں اس ظلم سے بچ سکیں، آپ کی لاحق قد ایک لفظ بابا سائیں دونوں بھائیوں کے انکار اٹھ گیا۔ بابا سائیں چیخ کر بولے، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی نکالتے کچھ فوجی ایک نقاب پوش حور کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ جی کہیے۔ ادا سائیں آگے بڑھے۔ آپ تینوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت؟ کیوں، کیا ہوا؟ فوجی جوان ادا سائیں پر سوال کر رہے تھے۔ یہ بی بی بتا رہی ہیں آپ نے چند سال پہلے اس کی بہن کو قتل کر دیا تھا اور کچھ دن پہلے اس کی ماں کو۔ دیکھیے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، نہ کسی کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بی بی ہماری دشمن ہوگی جو آپ کو ورغلا رہی ہے۔ بابا سائیں غرا کر بولے،
آپ زندگیوں کے نہیں موت کے فیصلے کرتے ہیں بابا سائیں۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی میرو کھڑی تھی، ایک مضبوط عورت جو اپنے آنے والی نسل کے جائز حق کے لیے کھڑی کس آگ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا بے غیرت۔ ادا سائی بندوق لے کھڑے تھے کہ اس سے پہلے ادا سائی کوئی قدم اٹھاتے ایک فوجی جوان آگے بڑھا اور ان سے بندوق چھین لی۔ میں 10 سال پرانی آمنہ نہیں ہوں، مجھے میرے حقوق پتہ ہیں۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، وہ بھی میری بہن کی طرح جنت جائے۔ تم ویسے ہی اس کا نکاح کرو جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ادا سائی تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ دیکھا بابا سائیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے، مگر افسوس آپ نے بیٹیوں کی قربانی دے دی۔ وہ بابا سائی کے قریب کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی بولتی گئی۔ بابا سائیں کی نگاہیں ندامت سے جھک گئی تھیں۔ مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجیے سر، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوجی دستے کے ہمراہ چل دی۔ وہ اسلام سے ہٹ کر بنائے ہر اصول سے بغاوت کرنے پر آمادہ تھی، اور حوصلہ بھی۔ اس کی مضبوط قوت ادائیت اس کے لیے راہ ہموار کیے ہوئی تھی۔